اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے۔ میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے سینئر اور لیجنڈری فنکار سے کرا رہا ہوں جنہوں نے بے شمار کام کیا ہے، پشتو، براوی، بلوچی اور اردو میں بے شمار سیریلز کیے اور بے شمار لانگ پلیز کیے۔ اگر میں صرف چار گل کا نام لوں اور بیلتون کا نام لوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ ان کرداروں کے حوالے سے ان کو ملک گیر شہرت ملی۔ جناب حبیب پانیزئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی رفیق صاحب؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کافی کارنر میں تشریف لائے، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ اور میں بھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے سوالات تو آپ مجھ پہ کریں گے، پتہ نہیں کس قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، کہ میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ کے چینل کا، ہاشمی صاحب کا، اور اس وقت دو کیمرہ مین سامنے بیٹھے ہوئے ان کا مشکور ہوں، پورے سٹاف کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے اتنے خوبصورت اسٹوڈیو میں، اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ تھینک یو۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ کوئی آپ کو شوق تھا یا کوئی؟ نہیں، مجھے گھسیٹ کر لایا گیا۔ اچھا میں نہیں آ رہا تھا، رو رہا تھا۔ یہ مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ آپ کو شوق تھا، بچپن سے شوق تھا؟ یہ بہت روایتی سوال ہے رفیق کمبو صاحب سے پوچھتا ہوں، پہلا سوال نہیں، ہر آرٹسٹ سے ہر میزبان یہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے، آپ کو شوق تھا بچپن سے یا کیسے تھے؟ بہت روایتی سوال ہے، تو روایتی جواب میں آپ کو نہیں دوں گا کہ ہاں بچپن سے مجھے شوق تھا یا رفیق جان۔ میں جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں ایک ایسے گھرانے میں تھا، اپنے آپ کو ایسے گھرانے میں پایا کہ میرے والد صاحب طبیہ کالج دہلی کے سند یافتہ حکیم تھے، اور پلس دیوبند کے فارغ التحصیل عالم تھے، اور پلس شاعر تھے، ادیب تھے۔ تو پھر میرا بڑا بھائی ڈاکٹر جمیل الرحمن، وہ بھی جب ریڈیو اور ٹی وی آیا تو انہوں نے اس پہ قدم رکھا۔ میرے والد صاحب نے کافی مشاعرے کیے ریڈیو اور ٹی وی میں، تو میں نے ایک ایکیڈمک ماحول دیکھا، ایکیڈمک ماحول پایا۔ اس وقت تو ٹی وی آیا بھی نہیں تھا، تو بچپن سے ہی میں ٹیلی ویژن ریڈیو جایا کرتا تھا۔ وہاں بی بی دادا آپ کو یاد ہوگی، خالہ خیر النساء شنواری، آپ بھی تو گرگ کے زمانے کے ہو گئے تو آپ کو یاد ہے ان کے پروگرام میں وہ لطیفہ سنا لیتے تھے یا کوئی ایسا پوئم وغیرہ سنا لیتے تھے۔ اس طرح یہ شوق بڑھتا گیا تو یہاں تک پہنچ گئے 50 سال۔ ماشاءاللہ۔ 1974 سے جب ٹیلی ویژن کا اجرا ہوا یہاں کوئٹہ میں، اس سے پہلے اگر آپ ریڈیو کے بھی وہ ڈال دیں تو 50 سال سے بھی زیادہ کارسا ہوا ہے مجھے اس فیلڈ میں۔ پہلے ریڈیو کا ہی دور؟ جی، پہلے ریڈیو تھا۔ جب ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن میں میرے اس وقت داڑھی مجھے ہلکی سی آئی تھی، نہ میں بچوں میں شمار ہوتا تھا نہ میں جوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اچھا۔ تو پروڈیوسر کو بہت تنگ کیا کرتا تھا کہ مجھے کام دو، ڈرامے میں کام دو۔ وہ یہی کہتا تھا کہ یار میں آپ کو بستہ اگر گلے میں ڈالوں آپ کے تو آپ اسٹوڈنٹ دکھائی نہیں دیتے ہو، اگر میں آپ کو کلاشنکوف بندوق آپ کے گلے میں ڈال دوں بدماش دکھائی نہیں دیتے ہو، تو بڑے تو ہو جاؤ۔ تو پھر بس وہ میری عمر کے حساب سے جو کریکٹر ہوا کرتا تھا وہ مجھے مل جایا کرتا تھا۔ میں ڈاکٹر جمیل میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ رائٹر بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، تو ان کے ڈرامے میں مجھے ایک پہلا کریکٹر یہاں ملا ٹیلی ویژن میں۔ وہ کیا تھا کہ ایک جرگہ بیٹھا ہوا ہے، جرگے میں معتبرین بیٹھے ہوئے، مجھے چلمچی اور وہ لوٹا جو روایتی جو بس ان کا ہاتھ میں نے دھلایا، یہ میری پہلی انٹری تھی۔ تو پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈائلاگ بھی مجھے ملا، تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ، یہ سفر ابھی تک جاری و ساری ہے، جب تک صحت ساتھ دے رہا ہے یا زندگی وفا کرتی ہے انشاءاللہ۔ چار گل کا کریکٹر آپ نے کیا، بہت مشہور ہوا، وہ کیسے ہو گیا آپ سے؟ اس ڈرامے کا جو ڈائریکٹر صاحب تھے
मरहूम ज़ेब शाहिद जी, कोर मित्रताचार के, और बेलतून के डायरेक्टर भी वही थे। हाँ, बेलतून भी आपका बड़ा सुपर हिट हुआ। जी बिल्कुल, बेलतून को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पसंद किया, और चारगुल जो कोर मित्रताचार है वो बलूचिस्तान में बहुत पसंद किया गया, और ये मुझ पर एक उसके बाद एक छाप सी लग गई। अच्छा जी, अभी तक वो जो लोग मुझे चारगुल या बेलतून के नाम से जानते हैं, हबीब पानीज़ई के नाम से नहीं जानते हैं बहुत से लोग, तो चारगुल के नाम से जानते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि मैंने जितना काम किया है, मेरे ख्याल में 50-55 साल से तो बहुत से ड्रामे, बहुत से मैंने प्रोग्राम किए होंगे, बहुत से स्टेज शोज़ के, 1-2 फिल्में भी की मैंने। ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, ये जो 2 ड्रामे हैं, इसको मैं मरने के बाद भी कैश करूंगा, लोग मुझे इससे ही पहचाने। अच्छा, वाह। आपको कॉमेडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है या संजीदा किरदारों में? यार ये रफ़ीक जान, मेरे ख्याल में ये मेरे साथ जुल्म हो गया, इस किस्म का सवाल आप कर रहे हैं। यानी मैं चले, आपने ये सवाल किया कि मज़ा किस में आता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप बेहतरीन कॉमेडियन हो और वो नहीं, तो कॉमेडियन तो मैं देखो, आर्टिस्ट होता है, ठीक है ना, चाहे आप उसको कोई भी कैरेक्टर दे दें, कॉमेडी कैरेक्टर दे दें या संजीदा कैरेक्टर दे दें, वो उसमें ढल जाए, उसी तरह वो परफॉर्म करे, लोगों को मुतासिर करे। तो मुझे मेरा हर वो कैरेक्टर पसंद है जो व्यूवर्स पसंद करते हैं। लेकिन अब ये है कि कॉमेडी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो बस ठीक है, मैं कॉमेडी की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है। आप राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, एक्ट भी करते हैं। आप ये बताएं कि जो लिखने के बाद जब करैक्टराइजेशन होती है तो उनसे मुतमईन होते हैं आप? कास्ट खुद कराते हैं अपने आर्टिस्टों को? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ज़ाहिर है, जब एक आदमी एक मकाम तक पहुंच जाता है, जब वो सीख जाता है एक, बल्कि उस मकाम तक के यार वो सिखाने के काबिल हो जाता है, उस्ताद बन जाता है कि दूसरों को सिखा सके, तो फिर वो फिर किसी को नहीं मानता। मैं प्रोड्यूसर के साथ मेरा ये डिमांड होता है जब वो मुझे पहले स्क्रिप्ट दिखाओ, मेरे मिजाज का कैरेक्टर है, और मैं पहले से ही उनके साथ ये वादा उनसे ले लेता हूँ कि आपने मुझे टोकना नहीं है। जो कैरेक्टर चाहे वो मेरा हो किसी और का हो, स्टूडियो में अगर वो गलत बोलेगा, सही स्ट्रेस पास नहीं देगा, मैं तो उसको उसी जगह पर रोक दूंगा, और मैं उसको बताऊँ उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक मेरे मिजाज के मुताबिक ना कर। ज़ाहिर है सारे प्रोड्यूसर मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे शागिर्द हैं ये भी, तो ये जो अभी आए हैं, तो फिर वो बेचारे वो नहीं करते, बहुत ताउन करते हैं, बोलो ठीक है भाई आप हमारे उस्ताद हैं, आप जिस तरह जाए। फिर ज़ाहिर है जब वो चीज़ सामने आती है फिर वो निखर कर आती है। आपको तमगा इम्तियाज़ किस सन में मिला? 2021 में तमगा इम्तियाज़ मिला, और 2021 में ही एक्सेलेंस अवार्ड मिला, बलूचिस्तान एक्सेलेंस अवार्ड, और 2022 इस साल मार्च 2022 में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। माशाल्लाह, अच्छा। 3 अवार्ड मिले, और इसके अलावा तो बहुत सारे पीटीवी अवार्ड भी आपको काफ़ी मिले? जी, 3 अवार्ड मिले, बेहतरीन राइटर के भी और बेहतरीन आर्टिस्ट के भी। माशाल्लाह। जी। आपके बेटे भी काम करते थे, मुझे याद है, चाइल्ड स्टार, यूसुफ गुल और मीरवाइस। जी, बचपन से वो चाइल्ड स्टार थे वाकई। वो उन्होंने बहुत काम किया, उनको भी पीटीवी अवार्ड मिले दोनों को, तो अभी तक कर रहे हैं काम। आपके जो भाई थे जमील साहब, जमील पानीज़ई साहब, डॉक्टर जमील पानीज़ई साहब, वो आजकल कहाँ हैं? इंग्लैंड में होते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वहाँ पे काफ़ी अरसे से वही रह रहे हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल वो काम नहीं करते होंगे, छोड़ दिया वगैरह? नहीं, अब तो ज़ाहिर वही है, वही के हो गए। अच्छा। वैसे शेर शायरी और अदब से बड़ा उनका वो है ताल्लुक। आप क्या समझते हैं जो हमारे बलूचिस्तान के फ़नकार हैं दीगर चैनलों पे, प्राइवेट चैनलों पे, उनको उस तरह पजीराई नहीं मिलती?
اس کے متعلق کیا حق تلفی نہیں ہے بلوچستان کے آرٹسٹوں کی؟ ہے نہیں ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی ہے؟ اگر اب دیکھیں نا ایوب کوسو ہمارے بلوچستان کا فنکار ہے، وہی رہ رہا ہے، اور میرے خیال میں نہ صرف نیشنل لیول کا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا بڑے فنکار ہیں. ہمارے جاوید جمال صاحب ہے، ظاہر لیڈی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں جا کر نام کمایا. ظاہر ہے وہاں پہ مارکیٹ وہاں ہے. میں خود سوپ سیریل کیے میں نے 3 جیو پہ ARY پہ، جیو پہ 2 سوپ سیریل کیے. تو لیکن ان کو ہم مہنگے بہت پڑتے ہیں. جہاز کا کرایہ دے دیں آنا جانا، اور وہاں پر اکوموڈیشن اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے وہاں رہنا پڑے گا. وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو ہم آپ کو ہر ڈرامے میں لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اب ایوب جان وغیرہ وہی رہتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بس ہم مہنگے پڑتے ہیں ان کو. تو ورنہ ٹیلنٹ تو کہیں نہیں چھپتا، وہ تو ظاہر ہے بلوچستان کا ان کا، بلکہ بلوچستان کے لوگوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئٹہ اسکول آف تھاٹ ایک الگ جی بالکل وہ اس میں ہے اس فیلڈ میں. تو بہت اچھا لگا حبیب پانیزی صاحب آپ سے بات کر کے، بڑا مزہ آیا. تو انشاءاللہ ابھی آپ جب بلائیں گے تو پھر آپ ڈرامے کے لیے بلائیں انشاءاللہ. میں اپنے ایگزیکٹو صاحب سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اس آئیڈیا کے اوپر بات کریں گے. تو ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ حبیب پانیزی صاحب کی باتیں کیسی لگیں؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.